اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے جناب صفحہ نمبر 40 جی۔ ہاں 40 پڑھ لیا تھا؟ او ماشاءاللہ، مطلب تو خوب ترقی کی تھی میں نے، ہو جب تو بس 40 صفحے ہو گئے، پیچھے رہ کے گیا جی۔ یہ ادھر سے ہی پڑھ لیتے ہیں، مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ پڑھا تھا واقعی، آپ نے ٹھیک بتایا ہیں۔ پہلے نمازی صرف پڑھا تھا، اچھا شروع کرنا ہے ادھر سے، نہیں تو یہ فعل ماضی پیچھے بھی لکھا ہوا ہے نا۔ ہاں یہ سمجھ لیا تھا آپ نے ماضی والا پچھلے والا؟ ویسے تو ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، ہاں ماضی اس کو کہتے ہیں۔ بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صفحہ نمبر 40 ہے جی، اور کتاب ہے میزان الصرف۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا اس دن کہ ماضی، مستقبل اور حال یہ 3 زمانے ہیں جی۔ یہ کون سے فعل ہیں؟ ان کا نام کیا ہے جی؟ افعال متصرفہ۔ بولے ذرا صفحہ نمبر 40 آؤ جو تسی ماں پتہ لگ گیا تساں حفظ ہوئی بھی۔ افعال متصرفہ، متصرفہ کہتے ہیں ان افعال کو جن کی گردانیں ہوں جی۔ گردان کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا بار بار کرنا۔ یہ متصرفہ پہ ایک ہے نا، اور نیچے لکھا ہوا ہے حاشیے پہ کہ افعال متصرفہ ان افعال کو کہتے ہیں جن کی گردانیں کی جاتی ہیں، جیسے مصدر سے ماضی، مضارع، امر اور نئی وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، ایک لفظ سے دوسرا لفظ، دوسرے سے دوسرا، تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ جو بنتے ہیں نا ایک لفظ سے، اسے گردان کہتے ہیں۔ ماضی، اچھا یہ کہتا ہے کہ ان کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مستقبل، حال۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ان تینوں میں سے ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ماضی اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق گزشتہ زمانے سے ہو، اس کا آخر مبنی بر فتح ہو۔ مبنی بر فتح ہو کیا مطلب؟ آخری حرف وہ مبنی ہونا، ایک تو مبنی ہوگا، دوسرا اس کے اوپر زبر ہوگا۔ اب دیکھیے، خواہ اس کے حرف تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، سوائے عارض یعنی حرکت کی تبدیلی کے عامل کے، اگر کوئی پیچھے عامل آ جائے تو اس کے بدلنے سے یہ بدل جائے، یہ ایک الگ بات ہے، باقی یہ بر فتح ہی ہوتا ہے۔ جیسے فعلا، بولو ذرا، لام کے اوپر زبر ہے، ہاں، فعلا، فولا، یہ 3 آپ نے پکے یاد رکھنا ہے۔ ویسے وزن انہوں نے 6 بنائے، لیکن یہ جو 3 ہے نا، یہ چونکہ کثیر الاستعمال ہے۔ کثیر الاستعمال کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی ہم جو 3 حرفوں والے لفظ بولتے ہیں وہ ان تینوں میں سے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب سمجھا گئی یہ تھوڑی تھوڑی، یعنی آپ ان کا وزن چڑھائیں گے تو وہ ان تینوں میں سے نکلیں گے تقریباً۔ اور فعللا ہو گیا ربائی کا، جیسے ضربا، سمعا، کرما، بعثرا، لیکن کسی اور وجہ سے اس پر ضمہ بھی آ سکتا ہے، کسی اور وجہ سے، وجہ کوئی ہوگی تب آئے گا۔ مثلا جمع کے صیغے ضربو میں اس پر ضمہ آ جاتا ہے، کیونکہ واو اپنے ما قبل ضمہ کو چاہتی ہے۔ ضربو واو آئی ہوئی ہے نا، تو واو سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ پیش، تو یہاں تو پھر با کے اوپر پیش ہو گئی نا۔ ویسے تو وہ کہہ رہا تھا نا مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف پہ کیا ہوتا ہے؟ زبر، فتح۔ تو یہاں آخری حرف با ہی ہے نا، واو الف تو جمع کے لیے آیا ہوئے، تو یہ کہتا ہے کہ جو واو ہے نا، یہ چاہتی ہے کہ میرے جو پہلے والا حرف ہو اس کے اوپر پیش ہونی چاہیے، اس لیے یہاں پیش لگائی ہے، ادروائز ادھر زبر ہی تھی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ آگے جناب، مستقبل،
وہ فعل ہے جو آنے والے زمانے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا آخر مرفوع ہو. آخر مرفوع کیا مطلب؟ پیش. کیا؟ پیش. یعنی جو بھی مستقبل کے صیغے ہوں گے، مستقبل کو کہتے ہیں مضارع. بولو ذرا. شاباش. تو مضارع کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوگی؟ پیش. کیا ہوگی؟ پیش. پہلا صیغہ ہے یضربو. بولو ذرا. آگے نے پیش تضربو، اضربو، نضربو، سب کے اوپر پیش ہے کہ نہیں؟ اس طرح آگے کہتا ہے جی کہ سوائے کسی عارض کے. عارض کون ہوتا ہے؟ عامل، جو عارضی طور پہ آتا ہے، کسی خاص وجہ سے آتا ہے اور پھر وہ ہٹ بھی جاتا ہے. ابھی مثال سمجھو، یضربو تھا. کیا؟ یضربو. تو یضربو کے پیچھے جو عامل آ جائے گا نا جب، تو وہ تبدیل جاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ تبدیل جاتا ہے. یہ آگے جب ہم گردانے سیکھیں گے تو میں آپ کو وہاں سکھا دوں گا، اور ایسا سکھاؤں گا کہ زندگی بھر نہیں بھولے گا آپ کو. جیسے یفعلو. بولو ذرا. یفعلو، یفعلو. یہ تین وزن ہے نا ادھر پیچھے بھی، فعلا، فعلا، فعلا. اور آگے کتنے ہیں؟ یفعلو، یفعلو، یفعلو. یعنی فعلا کے ساتھ یفعلو بھی آ سکتا ہے، فعلا کے ساتھ یفعلو بھی آ سکتا ہے، فعلا کے ساتھ یفعلو بھی آ سکتا ہے. میں مثال دینے لگوں ابھی. فعلا بروزن دربا. تو دربا اگر باب کریں گے تو اس میں آئے گا یضربو، یفعلو. دیکھو نا ادھر نظر آ رہا ہے. اب دیکھو میں دوسرا پڑھنے لگا ہوں، فعلا بروزن نصرا، لیکن وہاں آگے آئے گا ینصرو، یفعلو. وہاں ینصرو نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے تھوڑی؟ دربا یضربو تو نصر ینصرو. اسی طرح فتح یفتحو. تو دربا، یہ دیکھو فعلا آیا ہے، فعلا کے بروزن فتح، لیکن ادھر ہے یفتحو. بات سمجھ آئیے تھوڑی؟ یہ ہے. جیسے یضربو، یسمعو، یکرمو، یبعث، یبعثرو، یبعثرو، بعثرا، یبعثرو. یہ بعثرا، یبعثرو یہ کیا ہیں؟ رباعی کے. کیا ہیں؟ اور پچھلے سارے کے کون سے تھے؟ ثلاثی کے. اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں. اچھا ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جس کے اندر تینوں حرف اصلی ہوں. مجرد کس کو کہتے ہیں؟ اصلی کو. مجرد کے مقابلے میں ہوتا ہے زائدہ. کیا ہوتا ہے؟ تو اگر کسی لفظ کے اندر حرف اصلی سارے ہوں تو اسے ہم بولیں گے مجرد. کیا؟ اگر تین ہوں تو ہم بولیں گے ثلاثی مجرد. اگر چار ہوں تو رباعی مجرد. اگر پانچ حرف اصلی ہوں تو خماسی مجرد. اگر ان سے زائد ہوں تو ہم بولیں گے ثلاثی مزید فی. مزید کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، فی اس میں، رباعی مزید فی اور خماسی مزید فی. اب آگے کہتا ہے جی حال. حال اس کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانہ سے تعلق رکھتا ہو، اور حال کا صیغہ مستقبل کے صیغہ کی مثل ہوتا ہے. نیچے دیکھو، ایک صیغہ کا لغوی معنی ہے خاص شکل. اصطلاح میں حروف کی ترتیب، حرکات، سکنات کی وجہ سے لفظ کو جو مخصوص شکل حاصل ہوتی ہے، جس سے گردان کے اعتبار سے لفظ کا زمانہ، اس کا ایک ہونا، اس کا دو ہونا، اس کا جمع ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا سمجھا جائے، اسے صیغہ کہتے ہیں. صیغہ کیا ہوگا جی؟ کچھ حروف کو ایسی ترتیب سے جوڑنا، ان پہ ایسی حرکات لگانا کہ جس سے ایک خاص شکل کا لفظ بن جائے. پھر اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ اس میں ایک بندے کی بات ہو رہی ہے یا دو کی یا بہت ساروں کی، مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو اسے ہم صیغہ بولیں گے. اس نے بھی لکھا ہوا تھا، میں نے جو سمجھایا ابھی سمجھ آ گیا نا آپ کو. اب آگے آتے ہیں جی فعل ماضی. کہتا ہے فعل ماضی اور مضارع میں سے ہر ایک کے 14 صیغہ جات نکلتے ہیں، 3 مذکر غائب کے. ابھی یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. کیا ٹائم ہوا؟ کتنے منٹ ہو گئے؟ اچھا یہ سمجھتے ہیں، تھوڑا سا سمجھنا چاہیے آج بات.
اب ہم سب سے پہلے آپ کو فعل ماضی کے یہ 14 صیغے بتاتے ہیں، جن میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 14 صیغے کس طرح تقسیم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا صیغہ ہے فعلا، بولو ذرا فعلا، دوسرا ہے فعلا، بولو، تیسرا ہے فعلو۔ اب فعلا ہے فعل، کیا ہے؟ لیکن اسی فعلا کو، جس کو ہم نے فا عین لام پہ تینوں زبریں لگائیں تو ایک شکل بن گئی، اس شکل کا نام کیا ہے؟ صیغہ، کیونکہ اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے۔ ابھی اس کی جگہ پہ میں آپ کو فا عین لام لگا کے دیتا ہوں، اس پہ زبر زیر بھی لگاؤں گا، لیکن وہ فعل نہیں ہوگا، وہ اسم ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو اونچا کرتے ہو تو میرے خیال میں لکھ دیتے ہیں، شابودی میں مٹاؤ۔ اچھا جی، کہاں پہنچے ہم؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی کی گردان کو ہم گرداننے لگے ہیں، فعل ماضی کی گردان کو ہم گرداننے لگے ہیں، آپ کو سمجھانے لگے ہیں کہ اس میں 14 صیغہ جات ہوتے ہیں۔ کتنے صیغہ جات ہوتے ہیں؟ 14۔ ان 14 کو آپ نے تقسیم کر لینا ہے، ایسے سمجھ آ جائے گا۔ لو جی دیکھو جی، اپنی کتاب میں دیکھو، ادھر لکھا ہوگا فعلا، میں نے دربا لکھنا شروع کر دیا، دربا، دربا، دربو۔ پہلے 3 صیغے میں نے اس طرح لکھے، دربت، دربتا، دربنا۔ 6 ہو گیا جی۔ کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، 14 ہو گئے کہ نہیں؟ اب میں نے زبر زیر اس لیے نہیں ڈالیں کہ آپ کو وقت ڈالنا، آپ پڑھیں گے ہم اس طرح، اس کے بعد یہ آئیں گے، اس کے بعد یہ آئیں گے، اس کے بعد یہ آئیں گے، اس کے بعد یہ آئیں گے۔ ٹوٹل صیغے ہوتے ہیں 18۔ کتنے؟ بولیے، ہم نے کتنے لکھے؟ 14۔ تو ہم کیوں 4 کھا گئے ہیں یہ بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی ٹوٹل صیغے 14 ہوتے ہیں۔ پہلا صیغہ جی ہے دربا، بولیے، اس کو لکھنے بعد میں لکھ لیجیے گا، ابھی آپ سمجھو میری بات، کیونکہ پھر میرا ٹائم بہت قیمتی ہے اور میں نے کلاس لگانی ہے آگے 3، اس کے بعد آپ دربا۔ یہ دربا فعل ماضی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جب بھی آئے گا اس میں ٹوٹل 1 بندے کی بات ہوگی۔ کتنے بندے کی؟ دربا میں کتنے بندوں کی بات ہوگی؟ اور وہ جو بندہ ہے وہ موقع پہ موجود نہیں ہوگا۔ اس مسجد شریف کے اس حال کے اندر جو موجود ہیں وہ غائب نہیں، اس کے باہر جو موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ تو یہ جو دربا والا بندہ ہے نا یہ غائب ہوگا، موقع پہ موجود نہیں ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ کرو ذرا۔ اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، ماضی وچ ماراس، اس ایک نے مارا جو یہاں موجود نہیں۔ تو پتہ چلا انجم نے بتایا بھی نہیں کہا صاحب مارنے والے بندے 2 ہیں، تو ہم نے اس کے ساتھ الف لگا دیا تو بن گیا دربا۔ کیا بن گیا؟ دربا۔
تو ہم نے جب اس کا معنی کیا کر دیا، ان دو مردوں نے مارا. تو پیچھے سے آ گیا شہاب الدین، اس نے کہا نہیں نہیں کیسا بھی لگ آیا، اس میں دو ہے، بندے زیادہ ہے، مارنے والے بندے زیادہ تھے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ضربو، مارا ان سب مردوں نے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ تینوں سیغے ہو گئے، یہ ایک کے لیے یعنی واحد، یہ دو کے لیے یعنی تثنیہ، یہ سب کے لیے یعنی جمع. ایک بات نکل آئی، واحد، تثنیہ اور جمع. یہ مارنے والا مرد ہے، عورت ایک دو سارے مرد. نمبر تیسری چیز جس کو آپ نے توجہ ہونا ہے کہ یہ جو مارنا والا ہے یا مارنے والے ہیں یہ غائب ہیں، حاضر. آپ سمجھا گے؟ تین چیزیں آپ کو اس میں سمجھ آئیں گی. نمبر ایک، یہ مذکر ہے، یہ کام کرنے والا ایک ہے یا دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں. نمبر دو، یہ مرد ہے، اور نمبر تین، یہ غائب ہے. تو پہلے تین سیغے کس کے ہو گئے؟ غائب کے. چوتھی بات اس میں آپ نے یہ ایڈ کرنی ہے کہ جب کہا جا رہا ہے نا اس ایک مرد نے مارا یا ان دو مردوں نے مارا یا ان سب مردوں نے مارا، تو نفی نہیں ہو رہی، اس مارنے سے انکار نہیں کیا جا رہا. تو یہ تینوں صیغے مثبت بھی ہیں. منفی کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ مثبت. اب ان میں ایک صیغے کا نام لکھوں گا میں، باقیوں کا بتانا ہے آپ نے. لکھیں گے کیسے؟ صیغہ واحد مذکر غائب. ایک لائن میں نے لکھی ہے اور اس کا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ بولو نا یار. یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ایک کے لیے. یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ مذکر میں مذکر. اور یہ جو ہے یہ موجود ہے یا نہیں؟ غائب. اب سمجھا گئی؟ اب آپ سیم اس کے لیے لکھو صیغہ، ادھر کیا لگائیں گے؟ تثنیہ نہیں ہو نہیں، یہی چلے گا اوپر والا، مذکر اور غائب. پہلے ادھر صرف ایک تھا، اب ادھر دو ہو گئے، باقی سارا سیم ٹو یو. صیغہ، تثنیہ، مذکر، غائب. یہ اب ادھر جب پرچے میں آئیں گے نا وہ اس طرح لکھے ہوں گے، اس طرح سیغے لکھے ہوں گے نا، پوچھ جائے گا یہ کون سے سیغے ہیں، تو آپ اس طرح ان کے نام لکھیں گے. صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر، صیغہ جمع غائب. بات سمجھ آ گئی؟ بہت آسانی سے سمجھ آئے گی اور ایسی آئے گی کہ نہیں نکلے گی. اب آگے آ جائے. میں نے یہ اس طرح کیوں لکھے؟ صرف آپ کی کنفیوژن دور کرنا. دیکھو یہ دواد را با تا لکھا ہوا ہے، دواد را با تا لکھا ہوا ہے، دواد را با تا لکھا ہوا ہے، دواد را با تا لکھا ہوا ہے. چورو ایک جیسے میں نہیں، ان کو علیحدہ کرنے والے ہوں گی زبریں زیریں. کیا بن گیا؟ درا بت. اب دیکھو کیا بن گیا؟ درب تا. اب کیا بن گیا؟ درب تے. اب کیا بن گیا؟ درب تو. یہ اسی طرح پڑھ جائیں گے. اب ایک جیسے نہیں نہ رہے، حالانکہ دواد را با تا سب میں ہے. ابھی ہم جب معنی کریں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا. پہلے تین غائب کے ہو گئے جی اور مذکر کے ہو گئے. اب دوسرے آ گئے جی. اس ایک عورت نے مارا، تو یہ عورت کون سی ہے؟ تو کیا بنے گا؟ صیغہ واحد مؤنث. مذکر کڑیاں تو بس مذکر ہونے ہیں زمین ہے. صیغہ بولو بولو واحد مؤنث غائب. اب دوسری آ گئی صیغہ، اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا تھا؟ تثنیہ مؤنث غائب. صرف یہاں چینج آئے گا، باقی وہ ہوگا صیغہ
جمع مؤنث غائب. تو یہ 6 صیغے غائب کے ہو گئے. یہ 6 صیغے کس کے ہو گئے جی؟ غائب. اب ہم آتے ہیں آگے. دربت بولیے ذرا. دربت کیا ہے؟ واحد مؤنث کا صیغہ ہے. لیکن ادھر آ گیا دربتا. دربتا مارا تو ایک مرد نے. مارا تو ایک مرد نے. اب اس کا تعارف کیسے ہوگا؟ آپ سے کوئی پوچھے یہ صیغہ کون سا ہے، آپ بولو گے ماضی کا ہے. تو آپ کس طرح بتاؤ گے؟ صیغہ بولو. واحد مذکر، یہاں تک بالکل سیم رہے گا. ادھر آگے یہ چینج ہو جائے گا حاضر. کیا جی؟ حاضر. حاضر کون ہوتا ہے؟ جو سامنے ہوتا ہے. حال کے اندر جتنے لوگ ہیں حاضر، باہر جو ہیں وہ غائب ہے. ابھی کیا جی؟ صیغہ جلدی جلدی بولو نا. ہاں واحد نہیں، تسنیہ مذکر حاضر. صیغہ جمع مذکر حاضر. پہلے صرف غائب تھا، اب حاضر ہے. اب آگے آ گئی کڑی. دربتے. دربتا آئے گا تو مرد کے لیے، دربتے آئے گا تو کڑی کے لیے، مؤنث کے لیے. اس ایک عورت، تو ایک عورت نے مارا، تم 2 عورتوں نے مارا، تم سب عورتوں نے مارا. اب صیغہ واحد مؤنث حاضر. صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. صیغہ جمع مؤنث حاضر. تو پتہ چلا 6 صیغے اگلے جو ہیں یہ کس کے ہیں؟ حاضر کے. کس کے لیے؟ 2 رہ گئے. یہ بھی بیسیکلی کتنے تھے؟ 6. دربتو. دربتو اس کا معنی کیا ہوگا؟ مارا میں ایک مرد. یہ دربتو مرد کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے بھی. اس لیے ہم نے صرف ایک لکھ دیا. دونوں جی دربتو دربتو کے کرنا. یہ تھا اس طرح دربتو دربتو، دربتما دربتما، دربتنا دربتنا، نہیں دربنا دربنا سوری. ہاں اچھا اب دیکھو درب، یہ بعد میں پڑھ لیتے ہیں. پھر درب تو مارا میں ایک مرد یا عورت نے، اس طرح آپ ترجمہ کریں گے. تو یہ جو میں ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے متکلم. متکلم. متکلم کس کو بولتے ہیں؟ اپنے آپ سے مخاطب کرنا. مارا میں ایک مرد یا ایک عورت نے. آگے آگے جی. درب تو سوری دربنا مارا. ہم ادھر دربنا میں تسنیہ بھی ہے اور جمع بھی. دربنا کا معنی کیا ہوگا؟ مارا ہم 2 مردوں نے یا 2 عورتوں نے یا سب مردوں نے یا سب عورتوں. ابھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آیا؟ تو 14 صیغے ہم نے بنائے ہیں. ٹوٹل 18 ہیں ویسے. 6 غائب کے، 6 حاضر کے، 6 متکلم کے. تو آپ آسان کرنے کے لیے کہ اس میں ٹینشن میں نہ پڑ رہا ہو، یہ 2 صیغے لکھ دیے. اب ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے اس طرح. دربا دربا دربو. اور میں کیمرے کے سامنے میں بھی نہ آپ سے کرو. دربا دربا دربو. دربت دربتا دربنا. دربتا دربتما دربتم. دربتے دربتما دربتن. دربتو دربنا. اب یہ سارے صیغے کس کے ہیں؟ ماضی کے. اور کون سی ماضی کے؟ مثبت. کیونکہ اس میں مان رہا ہے. یہ بھی کہہ رہا ہے اس نے مارا، تو نے مارا، میں نے مارا. مان رہا ہے نا. تو یہ ماضی کون سی بن گئی؟ ماضی مثبت. اگر ہم نے اس میں انکار کرنا ہے مارنے سے تو ایک چھوٹا سا کام کریں گے. چھوٹا سا کام. اور وہ کیا ہوگا؟ ماضی کے صیغے کے پیچھے ما لگا دیں گے.
کیا لگائیں گے؟ ما ضربا ما ضربو، اسے ایک مرد نے نہیں مارا، ان دو مردوں نے نہیں مارا، ان سب مردوں نے نہیں مارا. ما ضربتا ما ضربتما ضربتما ما ضربتم، تم ایک نے ایک نہیں مارا، تو دو نہیں مارا، تو سارا نہیں مارا. تو ما لگانے سے، ماضی کے پیچھے ما لگانے سے ماضی کون سی بن جاتی ہے؟ اور بولو مسلمانوں، ماضی منفی، ماضی منفی. اگلی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے معروف اور مجرور، معروف اور انشاءاللہ. وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. اس کے اینڈ میں بھی کوئی شعر پڑھ دیتے ہیں. نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں، صدقے ہو جاون ویکھن والیاں. نور مکھڑا نال زلفاں کالیاں، صدقے ہو جاون ویکھن والیاں.